غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے بے گناہ کشمیریوں کے خلاف اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران جنوری 1989 سے اب تک 930 کشمیری بچوں کو شہید کیا ہے۔ جارحیت کا شکار معصوم بچوں کے عالمی دن کے موقع پہ جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 37 سالوں میں بھارتی فورسز نے 96,449 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں 930 بچے شامل ہیں۔ اس دوران 1,07,982 بچے یتیم ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2010 سے اب تک بھارتی فورسز کی گولیوں، پیلٹ چھروں اور آنسو گیس کے گولوں سے ہزاروں بچے زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے سینکڑوں بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں بھارتی فوجی قبضے میں پروان چڑھنے والے کشمیری بچوں پر پڑنے والے شدید نفسیاتی اثرات اور جسمانی نقصانات کو اجاگر کیا گیا۔ کئی کم سن بچوں کو جعلی مقابلوں میں یا دوران حراست شہید کیا گیا، جبکہ کئی کالے قوانین کے تحت غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، یورپی یونین اور بچوں کے حقوق کے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیری بچوں کو بھارتی جارحیت سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ انہوں نے بچوں کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر بھارت کی مذمت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیری ملازمین کی جبری برطرفی کی مذمت کرتے ہوئے اسے ظالمانہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین سے کشمیر تک صرف انصاف اور باہمی احترام سے ہی دیرپا اور پائیدار امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی پولیس نے ریاستی جبر کی ایک اور کارروائی میں ضلع رامبن کے علاقے درم کنڈ میں ایک شہری علی محمد کی 1 کنال 11 مرلہ زرعی اراضی کالے قانون UAPA کے تحت ضبط کر لی۔ نئی دہلی میں حزب اختلاف کی 16 جماعتوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے نام خط لکھا ہے، جس میں پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد پیش آنے والے واقعات پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے غیر ملکیوں کو بریفنگ دینے پر مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ خط میں جنگ بندی کے طریقہ کار اور پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی سفارتی ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔